السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نماز کے بارے میں جانیں گے، تو آئیے سب سے پہلے ہم نماز کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ بندہ جب اپنے ارد گرد غور کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اور باہر اللہ کی رحمت اور ربوبیت کی بے شمار نشانیاں پاتا ہے۔ ان نشانیوں سے وہ اللہ کا تعارف یعنی ایمان حاصل کرتا ہے۔ اس ایمان سے اس پر اللہ کی محبت اور شکر گزاری کا جذبہ طاری ہوتا ہے۔ یہ جذبہ بندے کو اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، جس سے نماز وجود میں آتی ہے۔ نماز بندے کی طرف سے رب کائنات کی خدائی کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر اس قدر احسانات ہیں کہ انسان ہمیشہ حالت ذکر میں رہ کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نماز کم از کم مطلوب ذکر ہے۔ حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ طٰہٰ آیت 14، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ ترجمہ، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ دنیا ہمیں اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد و خود مختار نہیں ہوں۔ اس فکر کو تازہ رکھنے اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نماز اللہ کو یاد کرنے اور شکر کرنے کا عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اعلیٰ آیت 14-15، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ، البتہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کیا ہے۔ جس نے ان کے لیے اچھے طریقے سے وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا اور اپنا ظاہر و باطن ان میں پوری طرح اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیا، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جس نے یہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو اسے بخشے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ نماز مشکل کشا ہے، یعنی نماز اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت 153، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں خشوع کیسے لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ سے قریب ہوں۔ لیکن اللہ سے قریب کیسے ہوں گے؟ جی ہاں، عبادت سے، کیونکہ اللہ کی قربت عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے اور اسی سے تعلق مضبوط بھی ہوتا ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے جس میں ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر، قرآن پاک کے کچھ حصے کی تلاوت اور پھر اپنی دعائیں، بہت ہی خوبصورت عبادت جس میں ہم سجدے کی حالت میں
اللہ کے قرب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا سے تعلق توڑ کر اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، لہٰذا اپنی نمازوں کو زندہ نماز بنائیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ترجمے کا پتہ ہو تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کائنات کے رب سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ پوری نماز اور قرآن پاک کے کچھ صورتوں کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت بنا سکیں اور اللہ کے قرب کو محسوس کر سکیں۔ ایسی نماز ہی ہمیں برائی سے روکے گی اور ہدایت کے سفر پر ہمارے قدموں کو استقامت دے گی۔ اپنی نمازوں میں خشوع اور عاجزی پیدا کرنے کے لیے یہ ذہن میں لانا چاہیے کہ نماز میں بندہ اپنے مالک و مولا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اس کیفیت کو محسوس نہ کر سکے تو یہ یقین رکھے کہ اس کا مالک اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کسی عام سی ہستی سے ملاقات نہیں ہے، کائنات کے رب سے ملنے جا رہے ہیں۔ پوری کائنات کا رب، کوئی عام بات نہیں۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ اتنی بڑی ہستی سے ملاقات ہو، لیکن یہ اعزاز ہمیں مل رہا ہے، اسی کا کرم ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا حق ہے کہ اس ملاقات کے لیے خاص اہتمام کیا جائے، اور کائنات کے رب کے آگے صرف ہماری کمر ہی نہیں بلکہ دل بھی جھک جائے اور روح بھی سجدہ ریز ہو جائے۔ یہی نماز اصل میں زندہ نماز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے آداب۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ نماز کائنات کے رب سے ملاقات کا وقت ہے، لہٰذا نہایت ادب و عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ نماز میں کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کی جائے اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھا جائے۔ نماز کے دوران بال اور کپڑے نہ سمیٹے جائیں۔ نماز میں جمائی نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آ جائے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکنے کی کوشش کرے، ورنہ منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ شائستہ، مناسب، صاف ستھرا اور بہترین لباس پہن کر نماز پڑھی جائے، یعنی سطر پورا کور ہونا چاہیے۔ بالغ عورتوں کا نماز میں اوڑھنی لینا ضروری ہے۔ کوئی کام یا کھانے کا وقت ہو تو اس کو پہلے کر لیا جائے تاکہ نماز پوری توجہ سمجھ کر اور سکون کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کے مطابق غسل یا وضو کرنا لازم ہے۔ نماز کا طریقہ۔ نماز کے طریقے میں ہم کچھ اختلافات دیکھتے ہیں جس کی تفصیل ہم آخر میں دیکھیں گے۔ اب ہم نماز کے بارے میں کچھ احادیث دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو نبی کریم نے فرمایا کہ جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا۔ نبی کریم نے اس مرتبہ بھی ان سے یہی فرمایا کہ واپس جا اور نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ میں وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کر لیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ قرآن مجید میں تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو، پھر رکوع کرو، اور سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو۔ جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ لہٰذا نماز پورے اطمینان، سکون، سمجھ، تسلی کے ساتھ پڑھنی ہے کہ تمام ارکان
رکوع و سجود سب کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو۔ نماز ہمیشہ اپنے وقت پر اور قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ زبان سے نیت کرنا لازم نہیں، اصل نیت تو دل کی ہوتی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہی نیت ہوتی ہے۔ نماز کی ابتدا رفع یدین سے ہوتی ہے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر پڑھتے ہیں۔ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر قیام ہوتا ہے۔ قیام میں دونوں ہاتھ ناف یا سینے پر باندھے جاتے ہیں، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ پھر ثنا، سورہ فاتحہ اور قرآن کی کسی ایک سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ اکبر۔ پھر رکوع ہوتا ہے۔ رکوع میں ہتھیلیاں گھٹنوں پر ایسے رکھیے کہ انگلیاں تھوڑی کھلی ہوں، کمر بالکل سیدھی اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھیے۔ رکوع میں مسنون تسبیح کے کوئی بھی کلمات پڑھے جا سکتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ پھر قومہ ہوتا ہے۔ رکوع سے قومے کے لیے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے، یعنی کمر سیدھی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں مسنون تسبیح کے کوئی بھی کلمات پڑھے جا سکتے ہیں۔ سجدے میں جاتے انگلیوں کو ملا کر ہتھیلیاں پھیلا دیجیے، بازو پہلوؤں سے الگ ہوں اور پاؤں کھڑے رکھیے۔ پاؤں کی انگلیاں قبلہ رو موڑ لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ جلسہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے تھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر۔ 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیجیے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیجیے۔ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللہ اکبر۔ اس کے بعد نماز کے اختتام پر قعدہ کیا جاتا ہے، جس میں تشہد، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ قعدہ میں سیدھا پاؤں کھڑا اور الٹا پیر بچھا کر بیٹھ جائیے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیجئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد کے وقت شہادت کی انگلی اٹھا لیجئے اور ہلکا بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں دائیں اور بائیں دونوں طرف منہ پھیر کر سلام کرتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز کا طریقہ تھا۔ اگر 3 رکعت پڑھنی ہو تو 2 رکعت اسی طرح پڑھ کر قعدہ میں اتحیات اور تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔
جیسے ہم نے دوسری رکعت پڑھی تھی ایسے ہی ہم تیسری رکعت پڑھیں گے، اور پھر سجدوں کے بعد قعدہ ہوگا، یعنی اتحیات، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیا جائے گا۔ اسی طرح 4 رکعت میں چوتھی رکعت تیسری رکعت کی طرح ادا کی جائے گی، پھر قعدہ یعنی اتحیات، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیا جائے گا۔ 3 رکعت یا 4 رکعت فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائی جاتی، جبکہ سنت میں ملائی جاتی ہے۔ اب ہم نماز میں اختلافات کو دیکھتے ہیں۔ نماز میں جہاں جہاں آپ کچھ اختلافات دیکھتے ہیں تو یہ دراصل کوئی بنیادی اختلاف نہیں۔ نماز کے کچھ اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک طرح ادا فرماتے تھے، لہٰذا اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، جیسے نماز کی رکعتیں، ایک رکعت میں 1 رکوع، 2 سجدے وغیرہ۔ لیکن نماز کے بعض اعمال میں آپ نے گنجائش رکھی تھی، آپ انہیں ہمیشہ ایک ہی انداز سے ادا نہیں کرتے تھے، جیسے قیام میں ہاتھ باندھنے کی جگہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کا مسئلہ، آمین کا مسئلہ، ان میں آپ نے امت کو کسی ایک چیز کا پابند نہیں کیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو طریقہ ثابت ہے ان میں سے کسی بھی طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے اور بہترین شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔